بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorified be He who carried His servant by night from the inviolable place of worship to the far distant place of worship, the neighborhood whereof we have blessed, that we might show him of our tokens. Lo, He, only He is the hearer, the seer. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. We gave unto Moses the scripture, and we appointed it a guidance for the children of Israel, saying, choose no guardian beside me. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. They were the seed of those whom we carried in the ship along with Noah. Lo, he was a grateful slave. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. آج کا ہمارا درس سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، اس کی پہلی آیت کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ معراج، اسراء اور معراج یعنی معراج النبی کا مکمل قصہ اس میں درج ہے احادیث کی روشنی میں بھی۔ تو گزشتہ جو ہے ہم پہنچے تھے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یعنی ہم تاکہ دکھائیں انہیں ہمارے عجائبات اور نشانیاں، اور یہ تھا زمینی سفر کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ نجم میں آسمانی سفر شروع کر چکے تھے۔ آسمانی سفر میں وعلیکم السلام لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، تو آیات اور عجائبات دو قسم کے، زمینی آیات اور آسمانی آیات کبریٰ۔ تو سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، یہ سورہ نجم کی آیت ہے آسمانی سفر میں۔ گزشتہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابتدا میں التحیات للہ، یہاں تک پہنچے تھے۔ کئی لوگوں نے سوال کیا تھا تحیات کے بارے میں، اب وہ موجود نہیں تھے، تو انہیں چاہیے کہ اس پہلی آیت کا دوسرا حصہ اس کے آخر میں سنیں۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، تو ہمیں کیا سمجھنا ہے یہاں پر، اس کی پہلے نشاندہی کر دوں تاکہ آپ غور سے اس سفر میں رہیں ایک گھنٹے کے۔ کہ مکالمہ ہوا اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تحیات سے، یہ کہاں ہوا؟ سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ۔ تو ہمیں سمجھنا ہے سدرہ ایک، منتہا دو، جنت المأویٰ تین، اور گزشتہ میں نے اشارہ کیا تھا مبتلا عذاب اور جنت اور جہنم چھ، اور ایک خاص اہم پہلو امت جس میں اختلاف کر گئی، دیدار الہی۔ تو یہ 7 باتوں پر پہلے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تو نماز کا تحفہ وہ تو سبھی جانتے ہیں، مختصر کر کے پھر اگلی بات ہے۔
تو سب سے پہلے دیدار الہی کے بارے میں کہ دیدار الہی جو ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیدار ہوا تو کلام پاک اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. تو سورہ انعام آیت نمبر 103 میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نہیں پا سکتی اسے، وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے. وهو اللطیف، وہ باریک بین ہے. ہماری نگاہ جو ہے محدود ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. سورہ شورى 51 ما كان لبشر ان يكلمه الله، بشر کے بس کی بات نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے، الا وحیا، مگر کیا وحی، او من وراء حجاب، پردے کی آڑ میں، جسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی درخت کی آڑ میں. او یرسل رسولا، یا رسول، جبرائیل امین آتے تھے انسانی شکل میں سامنے بیٹھتے تھے، یا وہی کسی کو نظر نہیں آتے تھے. تو یہ آیات کلام پاک واضح کر رہی ہیں کہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے یا نہیں. چلو احادیث کے میدان میں لے چلو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس کسی نے یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا معراج کی شب فقط کذب، تو اس نے جھوٹا کہا. اب ہمیں کیا چاہیے اس سے بڑھ کر؟ ہم ایسا جھوٹ کیوں کہیں؟ انس بن مالک، مسلم کی 2 حدیثیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ هل رأیت ربک، جب اتنا آپ بیان کر رہے ہیں مبتلا عذاب سب، تو هل رأیت ربک، اراہ نورا، نور دیکھا بس. رأیتہ بفؤادی، میں نے اپنے دل سے دیکھا. فؤاد تو دل سے دیکھا. پھر وضاحت ہے ما رأیتہ بعینی، آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو اس مسئلے کو جان لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں. لیکن اب دوسرا پہلو، یہ تو احادیث اتنی کافی ہیں، 3 احادیث اور 2 آیات، اور کیا چاہیے. اب رہا سوال جنت، تو ابن القیم تحریر فرما ہے اپنی کتاب میں افضل نعیم الآخرہ. کیا مطلب افضل نعیم؟ بہترین نعمت آخرت کی، النظر الی وجہ ذی الجلال والاکرام. مختصر ترجمہ کہ بہترین آخرت کی نعمت جنت کی دیدار الہی. ہم مختصر ترجمہ فوراً دعا مانگتے ہیں اللہم لا تحرمنا لذت النظر الہ وجہک الکریم. تو ہم بھی دعا مانگ لیتے ہیں کہ اے اللہ، اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت اور مٹھاس سے ہمیں محروم نہ فرما. آمین یا رب العالمین. تو یہ ہے دیدار الہی، سب سے بہترین. اب ہم شروع کرتے ہیں سدرہ. کسے کہیں گے سدرہ؟ دنیا میں سدرہ کے معنی بیری کا درخت، چاہے پہاڑی ہو چاہے ہر باغیچے کا ہو. بیر 2 قسم کے ہیں. تو وہ سدرہ کون سا؟ یہی تو اس کے کچھ صفات ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے بیری کا درخت، ہم نے تو دونوں دیکھے ہیں، تو جو اس کے صفات ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں. تو وہ صفات بیان کرتا ہوں، اور یہی صفات مومن کے اندر ہیں. باقی رہا وہ درخت کیسا ہوگا، اس لیے کہ ما زاغ البصر وما طغى اذ یغشی السدرة ما یغشی. اس درخت پر نور جو ڈھانک رہا تھا، وہ حقیقت تو ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر جو مفسرین نے بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ ظل ممدود، سایہ وسیع. آپ جانتے ہیں کاجو کا درخت، ناریل کا، ساگون کا،
اس کا سایہ پھیلا ہوا نہیں رہتا ہے، مگر یہ درخت آم کا بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، بیری کا درخت پھیلا ہوا سایہ، وہ طعام لذیذ مٹھاس، وریحها طیب اس کی مہک، کبھی آپ لے لیجیے شہد بیری کا جو خوشبو ہے کسی میں نہیں ہوتی، واقعی اس کی خوشبو ہے، یہی صفت مومن کی ہے۔ اب کیسے بیان کریں؟ مومن کا سایہ لمبا ہے، اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی ہمیشہ رہے گا۔ جب ایمان اس کے دل میں داخل ہوا تو یہ ممدود فنا ہونے والا نہیں ہے، اگر فنا ہو بھی جائے تو عارضی طور پر یہ زندہ ہے۔ اب اس کی ریح کو ہم کیسے سمجھے؟ ہم تو مومن ہیں، ہماری خوشبو کیسے، ہماری مٹھاس کیسے سمجھے؟ کسی غیر سے پوچھو، اس غیر مسلم شاعرہ سے پوچھو کہ تم نے کیسے محسوس کی مومن کی خوشبو؟ اب بھی موجود ہے، اس کے پاس بچے پڑھنے آتے تھے، اس میں 2 مسلم تھے، باقی سب غیر، وہ محسوس کرتی ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ وہ بچے اذان ہوتے ہی نماز کی اجازت لیتے تھے، تو وہ تھوڑی متاثر ہوئی، مگر اس کے اندر جو خود ایک چیز جو پیدا ہوئی، وہ کہتی ہے کہ جب یہ نہیں تو میری فضا کچھ اور ہے میرے مجلس کی، اور جب یہ آ جائے تو فضا کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیے کسی فنکشن میں جائے جہاں شاعری مسلم ہو اور جہاں شاعر غیر ہو، دیکھیں آپ کے مزاج میں تھوڑی وہ بشاشت نہیں ہوگی، یہ ہے وہ لذت اور مٹھاس۔ تو وہ محسوس کر رہی تھی، آخر میں کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن مومن کے اندر بھی وہ مٹھاس ہے، مومن کی ایک خوشبو ہے۔ اور ویسے تو ہم جانتے ہیں رمضان کا روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کے منہ کی جو مہک ہے اللہ کو پسند ہے، آپ جانتے ہیں، مگر ہم سمجھ ہی نہیں سکے، وہ بدبو کو ہم نے شمار کر لیا، تو بولے زوال کے بعد مسواک نہیں کرنا چاہیے، اللہ اللہ افسوس، یہ وہ اس کی مہک ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ کو پسند ہے، یہ بدبو والی نہیں۔ تو بہرحال یہ سدرا کے تعلق سے، تو یہ سدرا ہم اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں، ہم کیسے سمجھیں؟ بس دعا کریں کہ ہم وہاں تک پہنچیں تو اس کا نظارہ کریں۔ اس کے ساتھ منتہا، کیا مطلب منتہا؟ آخری حد، چاہے فرشتے ہوں چاہے انبیاء ہوں۔ اب اس میں بھی غلو کر دیا لوگوں نے، نبیوں کو آکے بھیجتے نہیں، یہ آخری منتہا کا مطلب کیا؟ بورڈر، آگے کیا ہے؟ جل جلالہ، اس کا مطلب منتہا۔ تو وہیں سے سب مناظر دکھلائے گئے۔ اب منتہا کا مطلب آگے ممنوع، لیکن اس طرف تو ہے نا، جنت ہے، دوزخ ہے، بیری کا درخت، سب کچھ ہے۔ سدرۃ المنتہا، پھر کیا ہے؟ اندہا جنت المأوا، یہ جنت المأوا، تو وہاں پر کیا ہے؟ جنت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مأوا ہے۔ تو احادیث پاک میں 7 قسم کی جنتوں کا ذکر آتا ہے، یہ تو ایک نوٹ کر لیا آپ نے۔ دوسرا نوٹ کر لیں، سورہ کہف پڑھتے ہوں گے نا، 107 نمبر 107، کیا ہے؟ لہم جنات الفردوس نزلا، تو دوسری جنت کون سی؟ فردوس۔ سورہ مومنون میں بھی ہے، تقریباً 10-11 آیت میں، یرثون الفردوس، مطلب ایک نمونے کے طور پر میں بتا رہا ہوں، باقی آپ کو کئی جگہ ملیں گے نام، تو کافی ہے، کچھ 7 جنتوں کے نام ہمیں گننا ہے۔ تیسرا جو ہے سورہ جمعہ میں 12 نمبر، سورہ جمعہ نے سورہ صف 61 نمبر، آیت نمبر 12، لہم جنات عدن، کیا؟ عدن، تو 3 ہوئی۔ سورہ یونس میں جائے 25، واللہ یدعو الی دار السلام، تو دار السلام، تو مأوا، فردوس، عدن، دار السلام۔ سورہ واقعہ میں جائے، واقعہ میں 2 دفعے، 99 اور بالکل شروع میں بھی جنت نعیم، جنات نعیم، یہ دیکھیں 5 6۔ سورہ قاف 34، ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، خلود
ساتویں جنت الجلال. کون ہے وہ جلال؟ ذو الجلال والاکرام. یہ 7 جنت. بہرحال اس وقت اتنا ہی اکتفا کرتا ہوں، چونکہ پھر سورہ رحمان میں پڑھیں گے ہر ایک کے لیے جنتان نضاحتان مدہامتان ومن دونہما جنتان، 2 جنتیں ملیں گی، پھر اور بھی جنتیں ملیں گی. تو 2 جنتیں گھنے درخت والی، 2 کھلی جگہ والی، اس وقت سے نے کوشش کر. لیکن ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، گزشتہ میں نے رکوع کی اور سجدے کی تسبیح میں ایک اضافہ کر دیا تھا نا، بتلایا تھا کہ اس کو شامل کرنا ہے. تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اذا سألتم اللہ فاسألوا اللہ جنت الفردوس الاعلی. ایک حدیث میں جنت الفردوس، الفاظ کا اختلاف، اب تو آپ اس کے عادی ہو گئے. اصل بات کیا ہے کہ ایک ہی امام کئی طرح کی حدیث بیان کرتا ہے، جیسے سنا ویسے بیان کر دیا. امانت مطلب ایک ہی، فإنها أعلى الجنة، اس لیے کہ یہ بلندی پر ہے، فوقہ عرش الرحمن، جنت کے اوپر کیا ہے؟ فردوس، عرش رحمان. تنفجر منہ الانہار، نہریں وہیں سے بہ پڑتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ 1 نمبر کون سی؟ فردوس. تو کیا دعا میں اضافہ کریں گے؟ کتابوں میں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو دلچسپی ہے، جیسے کہ رکوع کی تسبیح میں نے بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جنت فردوس کا تقاضا کرو. تو یوں الفاظ بڑھائیے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی. اتنا تو یاد رہے گا نا، اعلیٰ 26 ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اب وہ چونکہ میں عربی اسٹائل سے بول رہا ہوں نا، ہمارے اعلیٰ تو اعلیٰ، یہ فرق تو واضح ہے نا. چلیے اعلیٰ کہتے ہیں اکثر لوگ، یا اتنا بھی کہیں جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. چونکہ ہم مانگ رہے ہیں تو زبر آئے گا، لیکن یہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے. جنت الفردوس الاعلیٰ، یہ جنت الفردوس. یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. لیکن اس صفحے کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، وہ بھی سن لیجیے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اب ہر وقت تو ہر بات کو سمجھانا، تو سنیے، عنوان ہے الاعتداء فی الدعاء. اب اعتداء کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دعا میں تجاوز کرنا، دعا میں حد سے پار ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کیا مانگے، کیا مانگے ہم، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اچھا، یہ اصول ہمیشہ کے لیے ساتھ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں. عبادات میں، صدقے میں، نفل میں، محبت میں، دشمنی میں تجاوز، ان اللہ لا يحب المعتدین، کئی جگہ پر ہے کلام پاک. تو عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے دعا مانگ رہے تھے، تو یہ جلال میں اٹھے. کیا مانگ رہے تھے پتہ ہے دعا؟ سنیے غور سے. اللہم انی اسألوک، یہ تو معنی سمجھتے ہیں، القصر الابیض. ابھی قصر ابیض کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وائٹ ہاؤس نہیں کر سکتے نا، کیا وائٹ پیلس یہ کریں گے نا. پھر بھی کہتے ہیں ان یمین الجنہ، وہ جنت کے رائٹ سائڈ میں ہے نا وہ. اس کا نام کیا؟ اعتداء فی الدعاء. تجاوز کر گئے تو یہ گرم ہوئے. کیا کہتے ہو؟ کیوں؟ آپ کو کیا پتا کہ وہاں سفید پیلس ہے، پھر جنت کے رائٹ سائڈ میں ہی مانگ رہے ہیں. تو بولے کہ سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آخر زمانے میں ایسی قوم آئے گی، یعتدون فی الدعاء والطہور، کہ دعا میں اور پاکیزگی میں حد سے تجاوز کر جائے گی. تو یہاں چونکہ دعا کا مسئلہ ہے، پاکیزگی میں تو یہاں بتا دے چکا ہوں کہ اس طہارت میں بھی حد سے زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال جنت کے تعلق سے تھا. تو کوئی بھی دعا، اب آپ کو بتاؤ کہ آپ دعا کیا مانگے،
دعا ایسی مانگنی چاہیے جو فطرت کے مطابق ہو. اب آپ بتائیے جب اللہ تبارک تعالیٰ سے فطرت کے خلاف دعا نہیں مانگنی چاہیے، بھائی مجھے جنت دے دیں، جنت الفردوس دے دیں، اعلیٰ جنت دے دیں، اور آپ کہیں گے کہ مجھے سرخ پیلیس دے، تو فطرت کے خلاف ہوا نا. چلیے تو پھر یہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، آپ فطرت کے خلاف کیسی دعا کر، سمجھنے کا موقع ہے. ایک صاحب حج پر آئے، سب کھو گیا تو آنکھیں بند کر لیں اور اپنے پیر سے دعا مانگ رہے ہیں مجھے میرے ساتھ میں پہنچا دو، آنکھیں بند کر لیں. کیسے پہنچائیں گے؟ یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگ سکتے. مانگ سکتے ہیں دعا؟ اپنا تھیلی لے لو ہاتھ میں، اے اللہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں، آنکھ کھولو تو میرے سامنے میں کھولو، کیا بولتے ہیں آنگن میں کھولو. ہو سکتا ہے ایسا؟ تو اس کا نام کیا ہے؟ فطرت کے خلاف. تو اسے کہیں گے حد سے تجاوز کرنا. میں 5 منٹ میں ملینئر بن جاؤں، ایسا نہیں ہے. فطرت آپ کام کریں. شادی سے پہلے کوئی اولاد کی دعا کرے کہ مجھے 5 لڑکے اور 3 لڑکے ہیں، بھائی شادی تو کرو. تو بہرحال یہ اس فطرت کو حاصل کرو، تجارت کیجیے، پھر ملینئر کی دعا کیجیے. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتے. تو یہ بات شدید کہ اسے اعتدال، اس سے سارے مسائل آپ سمجھ جائیے. تو دیدار، سدرا، منتہا اور جنت. اب 3 چیزیں ہیں، جنت، جہنم اور مبتلا عذاب. ٹھیک ہے، تو جنت کا ذکر ہے تو ہم جنت سے فارغ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ جنت کا وجود ہے تو کہیں گے کہ آپ پرویزی. اگر کہیں گے جنت کا وجود نہیں ہے تو کہیں گے قادیانی. تو پھر کیا کہیں ہم؟ چلو دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہیں، جنت اور جہنم کو ایک ساتھ. آپ اعتماد کے لیے اس کا حوالہ دے دیں، کوئی بھی بات کریں تو ریفرنٹ کے ساتھ کریں، تو نہ قادیانی بنیں گے نہ پرویزی بنیں گے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تعلیم دے رہا تھا میں اپنی جوانی کے ٹائم پر ذیل اعمال کی. تو اس میں ایک حدیث تھی کہ اسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھا گیا. تو لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں. ہم ہمارے بھائیوں سے کہتا ہوں آپ یوں نہ سمجھے کہ لوگ جانتے نہیں، جانتے ہیں، ان کے پاس بھی تعلیم ہے. تو ایک ساتھ بڑبڑنے لگے. سامنے تو آئے نہیں کہ ابھی تو قیامت واقع نہیں ہوئی، جہنم میں کیسے پہنچ گئی. سوال تو ان کا صحیح ہے نا، تو ہمیں جواب دینا چاہیے. تو آپ کیا جواب دیں گے کہ جنت ہے، بنی ہے یا نہیں بنی ہے؟ تو سنیے اعتماد کے ساتھ آیت نمبر لکھ لیجیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 24. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ہے نا. اس جہنم کے انگار سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر. اعدت للکافرین. کیا مطلب اعدت کا؟ تھوڑا گرامر بھی چاہیے نا. عد نہیں ہے، اعدت یعنی جو بنائی جا چکی ہے، جو بنائی جا چکی ہے. تو بنائی جا چکی ہے، اس کا مطلب کہ جہنم کیا ہے؟ تیار ہے. سورہ انعام غالباً 103 نمبر کی آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جنت تو بنائی جا چکی ہے. تو معلوم ہوا کہ جنت کا وجود ہے. پھر سوال پیدا ہو کہ آدم علیہ السلام کی کون سی جنت تھی؟ اس جنت میں تھے، ماوا میں تھے، فردوس میں تھے. تو بتایا لوگوں نے کہ خلود میں تھے. تو خلود کا مطلب ہمیشہ رہنا، پھر نکالے کیسے گئے؟ تو اس پر مفسر نے بتلایا کہ انہیں تجربے کے طور پر رکھا گیا تھا. باقی کچھ لوگوں نے تو جنت کا انکار کر دیا. تو ان کے لیے 2 آیتیں ہم سامنے رکھیں. یہ جنت تھی، انہیں کوئی دنیا کی جنت میں نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ جنت تھی وہ بطور تجربے کی تھی. تو جانتے ہیں خلود کے معنی ہمیشہ رہنا. دارالسلام نے سلامتی کی جنت معنی بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ تھا جنت کے تعلق سے مسئلہ آپ کو معلوم ہوا، عقیدہ وجود ہے، بن چکی ہے، کوئی تیار ہے. لیکن ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیں آپ، جہنم کس کے لیے؟ اعدت للکافرین، مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمانوں کے لیے کیا؟ للمتقین. تو جہنم میں جو مسلم جائے گا وہ خلود کے لیے نہیں. چونکہ مسلمان بھی آج کل ایسے ہیں، فیملیاں تباہ برباد کرتے ہیں. کسی کے باپ کو مار دیا ذرا سی دشمنی پر، 1 لاکھ 2 لاکھ کے 10 لاکھ کے.
کہتے ہیں مرڈر کیس، تو فیملی کا کتنا نقصان ہوا، تو ایسے لوگوں کو تو، لیکن کیا ان کے لیے نہیں، جہنم ان کے لیے نہیں، بلکہ جو اس نے نقصان کیا ہے تو سزا بھگتنے کے لیے۔ اس چیز کو بھی سمجھتے جائیے، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، مسلمانوں کے لیے جہنم نہیں بنائی ہے۔ اب ہم اس کی قدر کریں، رہا ہمارے گناہ لفظی سے، وہ تو آج ہی، یعنی جو ہمارا قصہ چل رہا ہے اس میں حدیث میں ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو کوئی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو کر آئے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ۔ تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی ادا پسند آئے تو جس کا اس نے قتل کیا ہے ان کو عوض دے دے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کے بدلے میں نعمتیں دے دے اور اسے نکال دے۔ اس کی ہر چیز کی گنجائش ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، سب ہر ایک کی گنجائش ہے، شرک نہ ہو، شرک میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو کئی چیزیں ہمارے سامنے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ کرتے جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی قیمت، اور کیوں اتنی قیمت ہے آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، مومنین ہر قسم کا ڈر دے رہے ہیں، ان کے اموال امن نہیں ہے، ان کی جانیں، بچے، گھر، سب دیکھو خوف میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ملے گا ہمیں، اعدت للمتقین، اور انہیں کیا ملے گا، اعدت للکافرین۔ اس وجہ سے آسان نہیں ایمان لانا اور ایمان پر جمے رہنا۔ تو بہرحال یہ مختصر، اب رہا سوال کہ جو مبتلا عذاب تھے یہ کیا بات ہے، آج کل سمجھنے کے لیے کچھ دشواری نہیں ہے۔ آج کل ہم فلماتے ہیں، جو عالمی جنگیں ہوئی اس کو بھی فلماتے ہیں، نہیں یہ چھوڑیے، ابھی مکہ کی جو تعمیر ہو رہی ہے میرے خیال سے 20 تک کا ان کا وعدہ ہے، اس کا پلان پورا فلم آ گیا، اب دیکھتے ہیں نقشے میں۔ تو انسان بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ بطور نمونہ جہنم میں جو لوگ جل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدے کے لیے پیش نہیں کر سکتے؟ اس لیے بات ختم ہوگی۔ تو وہاں کوئی جل نہیں رہا تھا، ایک نمونہ، ایک مثال، ایک تمثیل، ایک سیریل بنا کر پیش کیا گیا، تو یہ بھی بات ختم ہو گئی۔ تو اب ہم چلے تھے سدرا اور منتہا اور مأوا اور جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ کو تحفے میں جو ملا ہے اس پر وقت ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں، سارے سمجھتے ہیں کہ نماز جو ہے 50 وقت کی، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، واپس جاتے رہے، تو اس میں بھی آپ کو قصے میں اختلاف ملے گا، کہیں پر ہے کہ 5 لے کر آئے پھر ختم، پھر بھی واپس گئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ 3 کر کے آئیں گے، تو نہیں، تو بولی کہ انا اشتہی۔ بہرحال سب سے زیادہ زیارت کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، جانتے ہیں قبر میں، بیت المقدس میں، پھر چھٹے آسمان پر، پھر واپسی میں 50 40 30 20 10 5۔ تو اس طریقے سے یہ سفر واپس آئے، روٹ کون سا؟ بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے کہاں؟ بیت اللہ۔ اب کئی چیزیں ہمیں سمجھنا ہے یہاں پر کہ مسجد حرام میں جب تشریف لائے ہیں تو روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے، ایک چیز، پھر روایت ام ہانی کیا کہتی ہے، ان 2 چیزوں کو سمجھنا، تو اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، چونکہ ابوبکر صدیق کے گھر میں تھی، جانتی ہیں کیا ہوا کہ عشاء کے بعد یہ روانہ ہوئے اور فجر سے پہلے پہنچ گئے تھے، چونکہ وہ سب 2 نمازوں میں شامل ہوتے تھے نا۔ ام ہانی بھی یہی کہتی ہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ عشاء ہمارے ساتھ اور فجر میں ہمارے ساتھ۔ عائشہ صدیقہ تو ساتھ میں نہیں تھی، لیکن ان کے ابو گئے تھے نا۔ تو مطلب اس کا جو شروع میں بیان کیا تھا میں نے، جبکہ روایت میں ہے کہ جبریل امین نے حرم کے پاس حتیم کے پاس لا کر چھوڑا، سواری گئی حتیم سے، سواری واپس ہوئی کہاں؟ حتیم کے پاس۔ سوال یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے پاس آنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ بھائی ہم بھی آتے ہیں، مواقف باب مکہ آ گئے، موقف باب مکہ، تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ اپنے اپنے گھر، تو کہاں جائیں گے؟ اس وقت حضرت خدیجہ تو تھی نہیں، تو ام ہانی کے یہاں گئے۔ تو اگر وہ کہتی ہیں کہ میرے یہاں سے نکلے اور میرے یہاں آئے تو بالکل صحیح۔ تو ابھی اس روایت پر ذرا کچھ گفتگو کرتا ہوں
بعض محدثین نے اس قدر غلط الفاظ استعمال کیے، مگر وہ اس حدیث پر نہیں. یہ حدیث تو صحیح ہے کہ ایک صحابیہ اور ایک صحابی یا تابعی یا ائمہ ایسے الفاظ کے برسوں کی نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ منکرین حدیث ہیں. پرویزیت قادیانیت نے کام ہی کیا ہے، بہرحال وہ تو ہم بیان نہیں کریں گے. باقی علماء احادیث اور مفسرین محدثین یہ تطبیق دی ہے جو میں بات ذکر کیا ہوں 2-3 دفعے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. سفر شروع ہوا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى سدرۃ المنتہى، پھر مسجد الاقصی، پھر مسجد حرام. ام ہانی کہتے ہیں میرے گھر سے کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ آپ وہیں آرام فرما تھے اور اس کا نقشہ میں بھیج چکا ہوں. جبرائیل نے آواز دی اور لے کر آئے حتیم کے پاس، وہاں غسل دیا اور پھر وہاں سے سواری روانہ ہوئی، سواری واپس ہوئی. کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف. البتہ ان کی وہ روایت کہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات کا ایک حصہ، تو کتنا حصہ؟ دونوں حدیث سے ظاہر ہے کہ رات. عشاء کے بعد گئے، فجر کے بعد آئے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اب ان کی یہ روایت کسی محدث نے قبول نہیں کیا کہ بستر گرم تھا. چلو ہم مان لیتے ہیں اس وقت ایئر کنڈیشن نہیں تھے تو بستر گرم تھا، کنڈلی بھی ہل رہی تھی. کسی مفسر نے اسے بیان نہیں کیا. 7-8 تفسیریں پڑھ گئے، اس لیے اب اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اس طریقے سے یہ سفر ختم ہوا. البتہ آپ جانتے ہیں کہ جب اعلان آپ نے ام ہانی کے یہاں سے حکم دیا تھا کہ جائیے اپنے خادم کو بھیجے، غلام کو، بولی کہ بھیجوں؟ ہاں بھیجیے. تو وہاں سے ہو گیا اور اعلان کیا ہے. اس کے بعد جو واقعہ شروع ہوا آپ جانتے ہیں کیا شروع ہوا. کسی میں کوئی تو مرتد ہو گیا اور کوئی ہاتھ پر ہاتھ ملے دیا اور کسی نے یقین کیا. تو اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، سمجھے نا. البتہ ایک چیز رہی ہے، اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر عود کرتے ہیں اسرا کی طرف. وہ یہ ہے کہ آج کا یہ تیسرا درس ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. سدرۃ المنتہا جا کر آئے. فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. چلے وحی الہی کی آغاز ہوا، اقرا بسم، نبوت ملی ہے نا. اور کیا، کلام پاک پورا نازل ہوا، آخری آیت نازل ہوئی، بتلا دیا گیا کہ پورا قرآن آپ پر نازل ہو چکا ہے. دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے، سب کچھ ہوا. اسلامی اسٹیٹ بن گئی، فتح مکہ ہوا، سب کچھ ہوا. کتنے جشن ہوئے. کبھی آپ نے جشن منایا؟ صحابہ کو حکم دیا نہیں منایا. پھر یہ ہم لوگوں میں امت اسلام میں کہاں سے آیا؟ ان کا جشن شروع ہوتا ہے. چلیے شب معراج میں جشن، مسجدوں کو چراگاہ، تھوڑی اس پر بھی مختصر سا، کیونکہ ہم نے تو علمی بیان دیا ہے. اس میں نمازیں اتنی پڑھو. اچھا، سارے انبیاء کتنی رکعت نماز ہوئی تھی؟ 2 رکعت. وہ 100 رکعت پڑھی. کیسے 100 رکعت پڑھیں گے؟ ذرا سوچئے تو صحیح. 100 رکعت. روزہ رکھیے. روزے کہاں فرض ہوئے تھے؟ روزے کی بات ہی نہیں ہوئی معراج میں. تو سوال یہ نہیں آتا ہے آپ روزہ رکھیں یا نمازیں پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم نہیں دیا؟ لہٰذا نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس رات کو آباد کرنا ہے، بلکہ یہاں تک کہ معراج کی شب افضل یا شب قدر افضل. بعضوں نے تو شب برات کو ہی ملا دیا. تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثابت ہے. چلیے ایک اور بات کہہ دیں، کلام پاک نازل ہونا ختم ہوا، اس سے بڑھ کر کوئی ختم قرآن ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ختم ختم ختم، جشن جشن جشن. بہرحال اتنا مختصر کافی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس منصب کو جو نازل، ہمیں ہدیے میں کیا ملا. جانتے ہیں خواتین سورہ بقرہ آخر کی 2 آیتیں یہ، اور نماز اور جو شرک کے آلودگی سے پاک ہو وہ، اور تحیات جو ہے اس میں اس ضمن میں آ گئی جو پہلا مکالمہ. تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ
قوم میں جب اس کا اعلان ہوا تو لوگوں نے انکار کیا. ٹھیک ہے, اب ہمیں کیا سننا ہے؟ اب ہم غور کرتے ہیں کہاں؟ سورہ اسراء میں. چونکہ ہماری ایک آیت رہ گئی ہے انہ والسمیع البصیر, یہ آیت رہی ہے تاکہ ہمارا ربط پھر سے شروع ہو جائے. تو ابھی ایک ایسا منظر جو معراج میں ہوا کہ وہ آپ کو دکھایا گیا جہنم کا, اس کو باقی رکھا ہوں. اور وہ اس لیے رکھا ہوں, وہ ایک آیت کو سمجھنا ہے, اسی اسراء میں ہے. اور پھر اس آیت کو سمجھنے کے لیے دخان کی 2 آیتوں کو سمجھنا ہے. تو یہ 3 آیتیں سمجھنے کے بعد پھر ہم انہ والسمیع البصیر پر غور کریں گے. تو آپ آیت نکالیے, دیکھیے 1 2 اور 3, 60 نمبر آیت نکالے. میری 60 نمبر 59 کے آگے سے میں پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. اب سنیے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. معراج کے دن, یہ معراج کی شب. وَمَا جَعَلْنَاكَ, ہم نے نہیں دکھایا تمہیں, رؤیا, جو ہم نے تمہیں دکھائے وہ لوگوں کے لیے فتنہ ہوئے کہ نہیں فتنہ؟ کچھ لوگ مرتد ہو گئے, ہوئے کہ نہیں؟ اب یہ ایک فکرہ ہے. دوسرا فکرہ پھر بعد میں یہ بھی دکھایا گیا جہنم میں. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, یہ دوسری چیز. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. ہم نے یہ منظر انہیں دکھلایا ایک تمثیل بنا کر تاکہ ہم انہیں ڈرائیں, مگر کیا ہوا؟ طغیان, سرکشی میں تو وہ بڑھتے ہی گئے. تو چلیے پہلا فکرہ سنیے, غور سے سنیے. الرؤیا, ہم نے آپ کو مناظر دکھائے. دکھائے مناظر سدرۃ المنتہا سے, مگر اس کا اثر کیا ہوا؟ فتنۃ للناس. لیکن رویا کا مطلب کیا؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی ہذہ تعبیر الرؤیا, یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. سورہ یوسف میں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں کہ اپنے خواب کو بھائیوں کو مت بتا. تو رویا کے معنی کیا؟ خواب. ابھی سرسری طور پر. تو یہ فتنہ ہمارے لیے نہیں, یہ آیت فتنہ کس کے لیے بنی؟ منکرین کے لیے بنی. ہمارے لیے کیسے؟ اب ہماری امت بھی اس کے پیچھے کھو گئی, بولتے ہیں کہ خواب میں ہوئی معراج. تو اس کو سمجھنا ہے, کیونکہ اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ تو درس میں ہمارا بیان ہوا کہ بیداری جسم اور روح کے ساتھ. پھر اس آیت کو اگر نہ بتاؤں تو سنیے اس کا جواب. آپ جانتے ہیں کہ تفسیر جو ہے ایک تو گرامر کی تفسیر ہے, نحوی اور صرفی الگ الگ ہے, ملتی ہے. اعراب القرآن لے لیجیے, 6-7 والیوم میں ہے, اسی سے بحث کی ہے. تو ایک امام ہے, ان کا نام ہے امام بن وہب, وہ اس کا حل کرتے ہیں. ایک پہلا جواب ہے, لیکن اس کے لیے قواعد. پھر دوسرا جواب ہے زمخشری کا, وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آئے گا. تو سنیے کیا کہتے ہیں کہ رآ رؤیتن یعنی آنکھوں سے دیکھنا, منظر. اور رؤیا کے معنی خواب. لیکن کبھی کبھی رأیت رؤیتن, رأیت رؤین, رؤیا اس کے بھی معنی منظر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآت ذی القربى, تو قریب کے معنی کیا؟ قریب. قربا کے معنی کیا؟ قریب. عظیم, لڑکے کا نام تو عظما, لڑکی کا نام. تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا قواعد کے اعتبار سے. اس کے معنی کیا؟ مناظر, نہ کہ خواب. اب دوسرے آئے نحوی صرفی, جب یہ مناظر ہے تو رویا سے کیوں تعبیر کیا؟ تو اس کا بھی جواب دیا ہے کہ اس کو اس لیے رویا سے تعبیر کیا, اس کی یہ عجائبات تھے. تو عجائبات میں اور منظر میں فرق ہوتا ہے. بھائی ہم ایک چھوٹا سا منظر دیکھیں گھر کا اور باغیچے کا منظر دور کا, تو کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے اس کو رویا. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب سنیے. تیسرا جواب جو ہے علامہ زمخشری بیان کرتے ہیں,
سورہ صافات آیت نمبر 92 لکھ لیں، بس جانے کی ضرورت نہیں چونکہ ہمیں بھی اس پر ہے. کیا کہتے ہیں وہ پہلے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ اسلوب ہے کہ ہمیشہ بات کرتے ہیں تو جن سے بات کرتے ہیں ان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، کہا تھا نا، تو کیا وہ ان کا رب تھا؟ بلکہ لوگ اسے رب کہتے تھے. تو سنیے اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کا کلام سنیے. ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے بلایا کہ چلیے میلے میں، تو بولے انی سقیم، میں تو بیمار ہوں. یہ کیا ہوا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فراغ الی آلہتہم، سب لوگ چلے گئے تو ابراہیم ان کے آلہہ کے پاس گئے. تو الہ تو یہ کہ لا الہ الا اللہ، تو کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الہ کی جمع. تو بولے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ وہاں جو کھانا تھا نا، مٹھائی نذرانہ، وہ پیش کیا اور بولے کہ ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے؟ بدأ ضربا بالیمین. تو معلوم ہوا کہ تم انکار کرتے ہو. تو انکار کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ آیت جب انکار کیا تو آیت نازل ہوئی کہ ہم نے جو مناظر یا تمہارے کہنے کے مطابق جو ہم نے بتائے نبی کو تمہارے لیے فتنہ. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے لیے کیوں فتنہ؟ مسلمانوں کے لیے کیوں؟ ہم کیوں لڑ رہے ہیں کہ کیسے گئے، روح سے گئے، جسم سے گئے. اچھا اب دوسرا سنیے، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. یہ شجرہ کیا ہے؟ شجرہ کون سا؟ آپ کو ایک درخت دکھایا گیا جہنم میں. دیکھیے کیسا فتنہ. بولے کہ لو درخت جہنم میں، کہتے ہیں کہ انگار سے لگ رہی ہے، عذاب ہے، لوگ جل رہے ہیں اور درخت بھی چل رہا ہے. تو سنیے سورہ دخان میں آپ نوٹ کر لیں 43 44 آیت، سورہ کا نمبر بھی 44 ہے. کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان شجرۃ الزقوم، کانٹے والا درخت، ادھر بیری کا درخت، ادھر کانٹے والا درخت. کیا ہے اس کی صفت؟ طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا. اللہ کیسا کھانا؟ کالمہل یغلی فی البطون، جیسے تلچھٹ جوش مارے گا، کغلی الحمیم، جیسے تیل جوش مارتا ہے نا. تو یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہو گئی. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ معراج کا قصہ کم سے کم ہمارے لیے تو آزمائش نہیں بنے. ہم تو یقین کریں کہ جب ہم سائیکل لیتے ہیں، کار لیتے ہیں، تو ہم کتنی اسپیڈ میں جاتے ہیں، مسافت ہماری کم ہو جاتی ہے. دیکھیے مکہ جاتے ہیں تو ہر ایک کی گاڑی کے اعتبار سے ہم پہنچتے ہیں. تو پھر یہ تو اللہ کی قوت تھی تو راتوں رات سفر ہوا، تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. سورہ یہ ہے معراج کا، اس کو بھی لکھ لیں، یہ اس آیتوں کو دو. اور اب انہ هو السمیع البصیر، اور کر گئے. کیا مطلب انہ هو السمیع البصیر؟ سمیع ہر مسموعات کا سننے والا ہے. رسول جو کہہ رہے ہیں، مشرکین جو رد عمل کے طور پر کہہ رہے ہیں، سمیع سننے والا ہے. اللہ ایک شخص مشاہدہ کر کے آئے. ہم جب مکہ سے بچے کو ساتھ میں لے جاتے ہیں تو آ کر دادی اماں کو سناتا ہے کیا کیا دیکھا، سناتا ہے نا، اپنی بول میں بولتا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو لے جائیں تو. تو یہ میرا محبوب بندہ سدرۃ المنتہا آیا، مشاہدے کیا، اور یہ اسے کیا ٹھکرا رہے ہیں؟ انہ هو السمیع، کہ رسول میں سن رہا ہوں. دیکھیے کیسی لطافت ہے اس میں. اس کو سنیں، اتنا کافی ہے، کیونکہ صفت کو بیان نہیں کرنا ہے. والبصیر، اور دیکھ بھی رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ سنتا ہے، ہر بولیاں سمجھتا ہے. کتنی بولیاں ہیں، ہمیں تو بولی سمجھنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. نہیں، کتنی بولیاں ہیں وہ سنتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ صفات کا ذکر ہے تو میں آپ کو صفات کے تعلق سے یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہیں. صفاتی نام کتنے ہیں؟ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ 99، ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لوگوں نے 330 لکھے ہیں، اور جی کتنے لکھے ہیں. اور ہمارے جو قرآن ملتا ہے، جو چھپتا ہے، تو رائٹ میں بھی نام ہے اللہ کے اور لیفٹ میں نام کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس صفات کے متعلق سے، تاکہ پھر ہم اپنا آئندہ کا درس شروع کریں، سن لیجئے کہ یہ جو نام لکھے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ نام ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب یہاں پر کلام پاک اپنا عجمی یعنی ہندی پیرنٹ کا شائع کرنے کے انہوں نے تجویز پاس کی، تو لوگ گئے، شیخ بن باز اس وقت تھے، تو بتلایا ہے کہ شروع میں اللہ کے نام ہے، آخر میں رسول اللہ کے نام ہے، اب بھی ہیں بعض کتاب میں، قرآن شریف میں آپ نے یہاں جو، تو انہوں نے اس سے منع کیا، کہا کہ قرآن شریف کو اس سے خالی ہے کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ البتہ اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے، بروایت حفصہ عاصم، بروایت شعبہ عاصم، یہ لکھا ہے، اور جو ضروری قواعد ہیں وہ لکھے ہیں۔ یہ کلام پاک میں نے دیکھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اشرف علی تھانوی صاحب کا دیکھا، وہ شروع کیا تو 10-12 صفحے پر تعویذ، تو میں تھوڑا پریشان رہا کہ یہ تفسیر تو میں دیکھ چکا تھا بیان القرآن، یہ تفسیر میں کیسے لکھا ہے، اب لوگ کیا سمجھیں گے کہ تفسیر میں ہے۔ پھر دیکھا تو کسی کتب خانے نے اجازت نامہ لے کر چھاپ دیا اور اس کے اندر یہ صفحات داخل کر دی، تو یہ شرارتی ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام، دیکھیے منع کیوں کیا کہ لوگوں کو شبہ نہ ہو کہ کلام پاک، عوام تو یہ سمجھیں گے کلام پاک میں ہے، اس لیے منع کر دیا۔ اللہ کے نام سے بھی شروع میں لکھنے سے منع کر دیا، چونکہ اللہ کے نام واضح ہیں، وَلِلَّهِ سارے کلام پاک میں ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، انا محمد انا احمد۔ آپ جانتے ہیں احمد محمد کے معنی، احمد نے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد نے اس کی زیادہ تعریف کی گئی۔ الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میرا نام ماہی، ماہی محایا ربڑ جو مٹاتے ہیں نا وہ، تو میرے ذریعے کفر شرک کو مٹا دیا۔ انا الحاشر، حاشر یعنی یحشر الناس والا قدم ہے، سارے عرب اور غیر عرب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جمع ہوئے ہیں نا، ہے کوئی ایسا انقلاب دنیا میں ہے۔ اور انا العاقب، کیا مطلب عاقب کا؟ یعقوب علیہ السلام کا ترجمہ بتا چکا ہوں کہ کسی بھائی کے بعد آئے تھے، تو عقب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، تو عاقب۔ تو یہ نام آپ نے خود بتائے، ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ اچھا، کچھ نام کلام پاک میں ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سورہ احزاب میں جائے 45 آیت میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، دیکھیے مبشرا نذیرا، ہے نا، داعیا الی اللہ سراجا منیرا، یہ ہے آپ کے نام یعنی صفات۔ چلیے ایک اور میں آپ کو سورت بتاؤں، سورہ توبہ میں لکھیے 128 والی آیت، بہت کم لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، سنیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے 2 صفات اپنے حبیب کو دے دیے، سنیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے اسے تکلیف دیتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، گوارا نہیں ہوتی، حریص علیکم، ہے نا، فکر مند ہے، وبالمؤمنین، اس کو نوٹ کیجیے، وبالمؤمنین رؤوف رحیم، کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم، تو یہ 2 صفات دے دی۔ تو کیا ہے رؤوف اور رحیم؟ تو اس میں یہ بات یاد رکھیے، کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ صفات ایسے ہیں کہ کچھ صفات اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی، جیسے علی ہے نا، علی نام ہے، کبیر، کئی لوگ نام رکھتے ہیں کبیر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ العلی، اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ الکبیر۔ تو اس چیز کو کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ رشید بھائی، وہاں پر ایک صاحب تھے کہ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اب آپ کیا جواب دیں گے؟ غالباً لوط علیہ السلام الیس منکم رجل رشید، تو رشید کے معنی کا سمجھدار۔ تو مطلب ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو اپنے اندر سادگی پیدا کرتی ہے۔ تو علم نور اللہ، یہ اللہ کا نور ہے، اس سے ہمارے لیے جیسے کہ ایک روشنی، تو کوشش یہ کریں کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور علم ہم کو ایسا حاصل کریں گے اپنے قرآن کا،
अहादीस रसूल का और इसके कवायद वगैरह। तो बहरहाल ये हमारा किस्सा चला था। अब मैं आपको मौका देता हूँ कि इस सिलसिले में अगर कोई आपके सवाल हों, चूँकि 3 हिस्से हो चुके हैं, अब ये दूसरा दर्स आगे शुरू करेंगे, तो इसका मुख्तसर सी बात नहीं हो सकती, ये बड़ा लंबा मौजू है, तो आपको वक्त देता हूँ। बहरहाल जहाँ तक मैंने कोशिश किया हूँ अहादीस सहीहा और जो वाक़यात इसमें यानी मौजू हैं उसे मैंने छोड़ दिया हूँ, मतरूक किया हूँ। तो आप तुम्हें मौका दूंगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबों को इस मेराज के वाक़ये से खुदा क्या है इससे अहादीस सहीहा से समझने की तौफीक अता फरमाए। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. तो इंशाअल्लाह आइंदा 2 नंबर आयत से दर्स शुरू होगा। कुछ हजरात ने मुझसे दरख्वास्त किए थे कि तहियत के बारे में बताऊं, तो इसके पहले भी दर्स हो चुका है, मगर चूँकि याद नहीं कि कौन सी कैसेट में, तो वो हजरात गुज़िश्ता नहीं थे, अब आज आ चुके हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी इस पहली आयत का दूसरा हिस्सा उसके भी आखिर में था, वहाँ तफसील से बयान किया गया है। तो सही भी कर लें तहियत अपने अपने बच्चों की। अब आपको वक्त देते हैं, कोई सवाल? जी सर, ये जो नाम आपने अल्लाह के रसूल के बताया पूरे 99 है? नहीं लोगों ने शामिल कर, लेकिन कुछ तो सही है। मिसाल में उन्होंने सवाल समझ रहे हैं ना कि कुछ नाम जो बताए हैं तो कुछ सही हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, आप सादिक थे, देखिए 2 नाम तो अल्लाह ने दिए, कुछ नाम कुरान पाक में। अब 2 नाम सुनिए, एक नाम किसने दिया? आप क्या थे? सादिक थे, है ना। तो इनका नाम मजदूब किसने दिया? मुशरिकीन ने दिया। तो नाम हुआ कि नहीं? सिफत, क्योंकि सारे लोग हमारे थे आपके पास रख, सारे मतलब हमारे थे आपके पास रखते थे, तो आपकी सिफत में आएगा अस्सादिक वल मज़दूक। तो हम भी सच्चे हैं, लेकिन हमें सारे लोग सच्चा नहीं समझते। आप किसी भी दुकान में जाए तो आपको सही नहीं समझते, हो सकता है आप गलत हैं, लेकिन आप क्या थे? सादिक और मसदूक। तो कुछ नाम सही हैं, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये था कि जिस तरीके से अहादीस में जो 333 नाम है, वैसे आप सल्लम के नाम की गिनती नहीं है। अगर हुई भी होगी तो वो रिवायत जो 3रे 4थे दर्जे की है। बहरहाल एक सवाल था, तो मैंने कहा इस मुनासिबत से बता दूं। जी कहिए। सिदरतुल मुंतहा और अर्श मौला। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि फासला, ठीक है ना। तो बुखारी की हदीस आपको मदद करेगी, और बुखारी में भी आप पाएंगे तो जन्नतुल फिरदौस को पहला, और जन्नतुल फिरदौस के बारे में कहा गया है कि आला, समझ रहे हैं ना, और उसके ऊपर अर्श रहमान। तो मालूम हुआ कि जन्नतुल मावा कहाँ है? जहाँ हद है कि आगे कोई नहीं जा सकता, समझ रहे हैं ना। आगे जल्ल जलालू, अब उसका अर्श अब वहाँ कहाँ होगी? जन्नतुल फिरदौस। तो जन्नतुल फिरदौस से तो तकाजा किया गया मांगने का, तो वो बहुत बुलंद है जन्नतुल फिरदौस, और वहाँ से सारी नहरें बहती हैं, तो वो नहर भी पहुँचती है कहाँ? जन्नतुल मावा पर। अब उसकी मसाफत तो हम कोई बयान नहीं किया गया, सिर्फ आला बयान किया है बस। अब ये कि कई चीज़ें तो हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि जन्नत के बारे में बताया गया है कि आंखें तस्वर भी नहीं कर सकती, अब सोच भी नहीं सकते। देखिए सूरह रहमान में 4 जन्नतें, और हूरों के बारे में भी सुना होगा कि 70 है, कहीं 72 है। तो ये क्या चीज़ें हैं, हम तो समझ नहीं सकते कि यहाँ तो एक बीवी के लिए कितने हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं, बच्चों का पढ़ाई वगैरह करके, तो वहाँ ये चीज़ नहीं रहेगी ना, तो हम समझ नहीं सकते ऐसा। बहरहाल इतना ही काफ़ी है। और कोई कहिए जी, बाकी आपके लिए वक्त है जी। तो दोज़ख जो है ये किसी सैयारों पे भी हो सकती है ना? हाँ, जन्नत और दोज़ख जो है, इनका सवाल है कि कहीं सैयारों पर भी हो सकती है। ये तो हो सकता है कि कोई सैयारा हो, लेकिन जहन्नम के बारे में ये है
کہ جب کسی کافر کو پھینکا جائے گا تو 70 سال تک وہ گرتا ہی رہے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سیارہ کہاں ہے؟ نیچے ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ سمندر جو ہے جب جہنم جوش مارتا ہے تو سمندر بھی جوش مارتا ہے. اب آپ لوگ جو سمندر کے کنارے ہیں نا، ہم جانتے ہیں یہ گرمی میں میرے خیال سے مئی جون سے ہمارے یہاں لانچز بند ہو جاتے ہیں چونکہ وہ جوش مارتا ہے. تو جہنم کہاں ہے؟ اس کا سیارہ نیچے ہوگا، لیکن جنت کہاں ہے؟ اعلیٰ فوق عرش الرحمان. یہ بات واضح ہو گئی. سوال آپ کا صحیح ہے. یہ ہے تو ماشاءاللہ اس طرح سوال کریں. جنت کو پوشیدہ رکھا گیا. ہاں جنت کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، جن اور جن پوشیدہ. تو جنت ہے نظر آتی نہیں آتی. جنین جو پیٹ میں بچہ ہے نظر نہیں آتا. مجنون عقل نظر نہیں آتی. جن نظر نہیں آتا. یہ کرشمہ ہے جنت کا، لیکن انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. جی لیکن وہ جن میں نہیں آتا. جہنم علیحدہ ہے. جہنم تو دنیا میں بھی ہے، لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں، انگار وغیرہ سب ہے. جی ہاں ایک سوال ہے. آپ کا سوال کیا؟ ہاں تو سمندر کے نیچے. ہاں سمندر ہی ہے، بالکل صحیح ہے. علماء جو کہہ رہے ہیں نا وہ اس حدیث کی بنیاد پر کہ نیچے سمندر جوش کیوں مارتا ہے، اس لیے کہ نیچے جہنم ہے. بالکل صحیح. ادراک اسی سے ہے نا جی ادراک. جی ادراک اسی سے ہے نا. ہاں ادراک اسی سے. ہاں بتایا تھا اعلیٰ اور اسفل. جی ہاں بالدرک الاسفل من النار. جی یہ بہت اچھا درس میں ہو چکا ہے کہ منافقین کہاں رہیں گے؟ بالدرک الاسفل من النار. تو درک کہاں ہوتا ہے؟ اسفل کے بھی نیچے. تو بالکل صحیح ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں بارک نہ ہو لیو، پہلا حصہ آپ دیکھے نہیں میرے خیال سے. نہیں میرا مطلب یہ دیکھا میں. ہاں اچھا. وہ جو برکت ہے یہ اسی وقت کے لیے تھی یا اب قیامت تک کے لیے برکت ہے؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان زیادہ پریشان یہی ہے. ساری آزمائشیں جو ظلم ہے پورا ادھر ہی ہو رہا ہے. یہ برکت ہے. اس برکت کو بیان کیا. یہ ہم نے برکت وہاں رکھی اور آج سارا عالم پریشان ہے. ٹھیک ہے. حساب جو ہے آزمائش اور اتنا ظلم ہے اس کی اثرات نہیں اسی اطراف میں ہے. تو کیا بات ہے؟ دیکھیے یہ منصب تو منتقل ہوا کہاں؟ مکے میں. ایسے میں اس کو تلمود کو پڑھنا چاہیے لیکن لوگ نہیں پڑھتے ہیں تلمود. اصل میں تلمود میں جو باتیں لکھی ہیں نا وہ دیکھیے کبھی بھی تقابل ادیان. آپ دو قرات کے پڑھے ہیں نا، شعبہ کی بھی پڑھے ہیں نا، تو بروایت حفظ تو آپ سمجھتے ہیں مکمل. تو تقابل ادیان میں جب یہ آپ تلمود پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. یہ جو لڑائی جھگڑا جو ہو رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ طے ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. تو جواب دے رہا ہوں میں آپ کا. اور بیت المقدس پر وہ نازل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مشیت کو ہم تبدیل کریں گے. یہ لکھا ہے. کیسا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کو غالب ہونے نہیں دیں گے تو ہماری مدت بڑھتی جائے گی. یہاں تک کہ انہوں نے تقاضا کیا ہے کہ دیکھو ابھی جب وہ غالب ہو رہے تھے نا بیت المقدس لینے کے لیے تو بولے ٹھیک ہے ہم کارروائی کرتے ہیں، تمہیں 100 سال کی مدت بڑھا دیں گے. تو یہ ان کے عقائد ہیں کہ اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیے کئی لوگ پکڑے گئے ہیں تو ان کے ساتھ میں جنت کی کنجی ملی ہے جو مسلم وغیرہ. تو جنت کی کنجی جس کے ہاتھ میں دے دی گئی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو برکت تھی وہاں پر، لیکن زمینی برکت ہے. زمینی برکت ہے اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ متفن کیا ہے؟ انبیاء ہے. سمجھے نا. وہ روٹ ابھی تک ہے، وہ برکت نہیں جائے گی. عیسیٰ ابن مریم کیسے آئیں گے؟ منصب نبوت منتقل ہوا اور حولہ برکت، یہ روحانی برکت اب بھی باقی. تو برکت کہاں ہے؟ زمین کے نیچے ہے. متفن انبیاء ہے اور وہ روٹ بنا ہوا ہے، ان کی مجال نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. عیسیٰ ابن مریم وہیں سے اتریں گے. تو برکت اب بھی ہے. بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ جو برکت رکھی ہے تو اب بھی برکت ہے، لیکن ہم اس برکت کو سمجھ نہیں سکتے. اور جتنی بھی قبروں کا ذکر ہے فلاں کی کسی کی قبر کسی کو پتہ نہیں. چلیے کہیے. اسرا مسجد اقصی تک لے کے گئے. ہاں وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جیسے کیا برکنا حولہ ہو. ہاں پھر ہے رویہم من آیاتنا. ہاں یہ من آیاتنا جو عجائب دکھائے گئے یا مسجد اقصی کے قریب ترین دکھائے گئے، اس کا ذکر ہے یا کہیں اور کا ذکر ہے؟
نہیں یہ مسجد حرم سے مسجد اقصی کے قریب. یہ آیات وہاں عجائب کیا تھے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ- آیات ہی. ہاں آیات دکھائے گئے نا. آیات موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي. ایک گڑیا کو دکھایا گیا. ابلیس بھی اپنی طرف پکار رہا تھا. سارے نبی وہاں پہنچ چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ برزخ میں تھے تو نبی اپنے رسول سے پہلے پہنچ گئے. فرق کیا آپ نے؟ یہ جا رہے ہیں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب اقصی میں پہنچے تو وہاں موجود تھی. جب آسمان پہ گئے تو وہاں موجود تھے. تو یہ عجائب بات تھی. اس کے بعد آیا انہ هو السمیع العلیم. ہاں یہاں یہ جو هو السمیع العلیم آ رہا ہے ہاں یہ اسی جو لوگوں نے سوال کیے تو اس کے لیے ہے یا کہ یہ جو پچھلا جو ذکر آ رہا ہے اس کے حصے کو میچ نہیں کرتا ہے؟ هو السمیع العلیم جو ہے سمیع البصیر بصیر جو ہے ہاں یہ میچ اس سوال سے کرتا ہے جو مکہ کے لوگوں نے پوچھا صرف. ہاں ان کا سوال کیا ہے؟ اصل میں جو آیات ہے نا آیاتیں جب نازل ہوتی ہیں تو ایک ساتھ نہیں نازل ہوتی ہیں. پھر رسول اللہ علیہ وسلم اس میں ملا دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت بھی نازل ہوئی اور بعد میں نازل ہوئی تو اس میں شامل کی گئی. صحیح ہے ان کا سوال. اور یہ جو بھی بتایا کہ نیچے سمندر یہ سب ہاں یہ جو اصل میں جو زمین ہے اس کے نیچے ایک اتنا جو لیئر ہے وہ پورا وہ لاوا ہی ہے. ہاں لاوا اوپر آتا ہے لیکن اندر کا، ہاں. پورا اس طرح ہے کہ پورا بیلٹ اس کے پانی کے نیچے ہے. جی جی تو پانی سے وہ پورا وہ بند ہو جاتا ہے. وہ کھلتا بھی ہے پانی سے لیکن کبھی آ جاتا ہے. دیکھو ابھی کچھ مناظر کبھی آئے آتا ہے تھے. لیکن وہ بیلٹ اس طرح بنا ہے کہ جیسے کھلتا ہے وہ آتا ہے وہ ویلڈنگ جیسا ہو جاتا ہے. واقعی جی آپ نے بتایا کہ واپسی پر وہ ہانی کے گھر میں جی ہاں اترنے کے بعد کرنے کے بعد جی جی حتیم اپنے میں گھر کیوں نہیں گئے؟ ہاں اپنے گھر کیوں نہیں گئے ہے نا. دیکھیے یہ جو سفر تھا اپنے گھر کیوں نہیں گئے چونکہ مورخین بتاتے ہیں یہ سوال بالکل صحیح ہے کہ اپنے گھر کیوں نہیں گئے. اصل میں طائف سے جو آپ ناراض تھے یعنی خون بھی بہا تھا اور لوگوں نے انکار بھی کیا تھا نا تو آپ ہمیشہ ایسے موقع پر وہاں جا کر آرام فرماتے. ایک چیز اب آپ بتائیے کہ وہاں سے آپ سفر پر آپ جبرائیل امین لے کر آئے حتیم کے پاس اور حتیم سے پھر اوپر لے گئے تو جب واپسی میں انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ جہاں سے گئے وہیں جایا جائے تو آپ اصول کے مطابق وہیں گئے. اور ہمارے یہاں بھی اصول ہے. ہمارے یہاں تو یہ اصول ہے جیسے کہ ہم آپ کے یہاں آئے ٹھیک ہے نا تو ہمارے وہاں پر ہمارے حلقے احباب وہاں 10 ہیں مان لیجیے تو ہم کسی ایک کے یہاں اتریں گے ٹھیک ہے وہاں اترے پھر ہر ایک کے پاس ملنے گئے لیکن واپسی میں اسٹیشن کے لیے ایئرپورٹ کے لیے وہیں سے نکلیں گے جہاں اترے تھے. یہ ہمارے یہاں اصول ہے نا آپ کے یہاں بھی ہوگا. بس یہ سوال تو ماشاء اللہ یعنی کئی چیزیں ذہن میں اب بھی ہے. آپ سوچیں اور سوال کرتے رہیں تاکہ کیا ہے آپ لوگوں کو پیغام دے سکیں. بس یہ ہے ماشاء اللہ. اور کہیے تو اچھا اس حساب سے ہم نے کافی وقت دیا کافی تو کم تو آئندہ انشاءاللہ آج تو آپ کا درس حدیث ہوگا اور آئندہ پھر یہاں سے شروع حج کا کوئی یہ عرفان کو بتائے. ہاں